بزنس میں اس کام کی مہارت ہونا ضروری ہے یا اگر آپ کے پاس مہارت نہیں ہے پھر بھی آپ کر سکتے ہو بزنس؟ دیکھیں بعض مہارتیں بڑی ضروری ہیں اور بعض مہارتیں جو ان سے آپ ہائر کر سکتے ہو. اچھا. مثال لیجئے کہ ممکن ہے کچھ مہارتیں آپ امپورٹ کریں. آپ کسی مارکیٹنگ والے کو ہائر کر سکتے ہیں, ایڈورٹائزمنٹ کو ہائر کر سکتے ہیں, آپ کچھ آئیڈیاز ہیں جو دوسروں کے زیادہ اچھے ہوتے ہیں ان کو استعمال کر سکتے ہیں, لیکن بنیادی کام سے واقفیت بڑی ضروری ہے. اگر بنیادی کام کو آپ کو نہیں پتا یہ کام ہے کیا, یہ کام کی بنیاد کیا, یہ کام چلتا کیسے ہے, تو پھر آپ ترقی نہیں کر سکتے. اچھا, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی بزنس کنسلٹنسی سے کیا آپ شفٹ کر سکتے ہو اپنا بزنس ان لوگوں میں, ان آپ سے جو منسلک ہیں, آپ کے ساتھ ایسوسیٹڈ لوگ ہیں, آپ کی نسل, اس میں آپ شفٹ کر سکتے ہو ایک نسل سے دوسری نسل؟ بالکل. اچھا ایک بات یاد رکھنا, کیونکہ جو کاروباری گھر ہوتے ہیں نا ان کے گھروں میں کاروباری باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. اچھا. میں بچپن سے, اپنے بچوں کے بچپن سے جب سے دیکھ رہا ہوں, میرے بچے آپس میں بیٹھ کے کھیل کیا رہے ہوتے ہیں, چلو میں لیکچر دیتا ہوں, چلو میں تمہیں بات سمجھاتا ہوں. وہ نقلی فون ہوتے ہیں نا, تو وہ کان پہ لگا کے, میرا بیٹا مجھے یاد ہے آج بھی چھوٹا سا تھا تو وہ بھاگتے پھر رہا ہے اور وہ ٹیلی فون پہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میرے اگلے 3 days بڑے بیزی ہیں, میرے سیشنز ہیں, میرے لیکچرز ہیں. اس کے ڈائلوگز یہ ہیں نا. کاروباری گھروں میں باتیں یہ ہو رہی تھیں, نفع نقصان, پروفٹ, میرا تیرا, مال آیا مال بنا مال نہیں بکا, یہ باتیں. تو کاروباری گھروں میں کاروباری بات چیت کی وجہ سے کاروبار کا رجحان زیادہ اچھا ہوتا ہے. لیکن یہ لیکن کو میں 2 بار نہیں 3 بار لیکن 3 بار کہنا چاہوں گا. یہ لیکن ہوتا کیا ہے, جو بزرگ ہے نا ان میں انسیکیورٹی پائی جاتی ہے. وہ اپنا کام کاروبار بچے کے حوالے نہیں کرنا چاہتے. وہ کہتے ہیں کہ حالی تے بچہ ہے, اسی تے اپنے ہتھاں نال بنایا, اسی دے حوالے کنج کر دی. یہ جو انسیکیورٹی ہے نا یہ بڑا نقصان کرتی ہے اور پھر کل کلاں کو بنا بنایا کاروبار اجڑ جاتا ہے. اچھا, یہ مائنڈ سیٹ بہت زیادہ ہے نا کہ یہ ابھی بھی بچہ ہے, آپ 30 سال کا بھی یہ بچہ ہے, اب وہ بچہ کہتے ہیں, اس کے ایک تو آپ نے ہولڈ میں یہ نہیں کیا, اس کو لرن نہیں ہوا, سکلز اس کے پاس آئی نہیں, یہ بھی بڑی بات ہے. اچھا شاہ جی مجھے بتائیے کہ جاب والے کی گرومنگ کیسی ہوگی اور جس کا اپنا بزنس ہے اس کی گرومنگ کیسی ہوگی, فرق کیا ہوگا دونوں میں؟ اچھا دیکھیے, جاب والے کی جو گرومنگ ہے نا وہ بڑی سمپل سی ہے. اس نے تو کسی کا کام کرنا ہے, اس کو کچھ سکل سیٹ چاہیے جو کہ جاب کے لیے ضروری ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں جو دوسرا ہے ہمارا کام وہ ہے کہ آپ نے کمال یہ کیا کہ آپ نے اپنا کاروبار کیا. اب آپ اپنے کاروبار کے لیے جو مائنڈ سیٹ ہے اس میں سب سے پہلے تو جرت چاہیے, ڈیسیژن میکنگ چاہیے. آپ کو فیصلہ کرنا ہے, اپنا فیصلہ کرنا ہے, اپنے ٹارگٹس بنانے ہیں, اپنے گولز بنانے ہیں, آپ کو طے کرنا ہے کہ مجھے ان گولز کو اچیو کیسے کرنا ہے. اب دیکھو یہ اپنا کاروبار, اپنے کاروبار کی ترقی, اپنا کاروبار کو آگے بڑھانا, انڈیا اس پہ موویز بنا رہا ہے. گرو ایک انڈین مووی ہے, بڑی شاندار مووی ہے. آپ اگر کوئی کاروباری بندہ ہے یا کاروبار کے ٹریک پہ چل رہا ہے, وہ مووی ضرور دیکھے. وہ مووی سے رلا دے گی کہ کیسے بننا, کیسے گرنا, کیسے پھر بننا. جو کاروباری لوگ ہیں وہ کتنی بار گرتے ہیں پھر بنتے ہیں. جو نقصان نہیں افورڈ کر سکتا, جو ناکامی افورڈ نہیں کر سکتا, جو آپ کہہ لیجئے کہ زیرو پہ آنا افورڈ نہیں کر سکتا, وہ ہیرو بھی نہیں بن سکتا. تو میں کئی ایسے کاروباری لوگوں کو جانتا ہوں جو زیرو نہیں مائنس پہ کھڑے تھے, ان پہ قرضے تھے, پھر دوبارہ سے انہوں نے آہستہ آہستہ چونٹی کی طرح شروع کیا اور وہ کامیاب ہو گئے. میرے مائنڈ میں ایک زبردست کوسچن آ رہا ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, کیونکہ ماشاءاللہ آپ بھی بزنس ہولڈر ہیں. تو سر مجھے بتائیے کہ جس طرح میڈیا میں ایک بندہ آتا ہے, اس میڈیا ایتھکس سیکھ کر آتا ہے, میڈیا ایتھکس اسے پتہ ہوتے ہیں, اس کو پھر امپلیمنٹ بھی کرتا ہے اپنی فیلڈ کے اندر, بزنس کے بھی کوئی ایتھکس ہوتے ہیں؟ اچھا ایک بات یاد رکھنا, بزنس کے ہوتے ہی ایتھکس ہیں, بلکہ دنیا میں سب سے زیادہ ایتھکس ہوتے ہی بزنس میں. اگر بزنس میں ایتھکس نہ ہو تو پھر بندہ ترقی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. ہمارے ایک بزرگ تھے, وہ شاہلوی میں ان کی دکان تھی, کاروبار انہوں نے سارا شاہلوی میں سیکھا. تو ایک دفعہ میں ان سے بیٹھا, ان سے پوچھنے لگ پڑا کہ آپ کی ڈگری کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی MBA. میں کہا کس یونیورسٹی سے؟ انہوں نے کہا یونیورسٹی آف شالمی. میں نے کہا یہ کون سی یونیورسٹی ہے؟ کہتے ہیں یار بازار سب سے بڑی یونیورسٹی ہوتی ہے, دکان سب سے بڑی یونیورسٹی ہوتی ہے, گاہک سب سے بڑا استاد ہوتا ہے. یہ مارکیٹ, دکان, بازار جو کچھ آپ کو سکھاتا ہے نا, یہ آپ کو کوئی نہیں سکھا سکتا. تو جو مارکیٹ میں, بازار میں کہیں بیٹھ کے نہیں سیکھ سکتا, وہ کہیں سے نہیں سیکھ سکتا. سو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اپنے کاروبار پہ لگاتے ہو نا تو آپ ترقی کرنا شروع کر دیتے ہو. بالکل ٹھیک. ہم بات کر رہے تھے کاروبار کے حوالے سے, بزنس کے حوالے سے, ہمارا جو ابھی ٹریک چل رہا تھا, ڈائریکشن چل رہی تھی. ایتھکس پہ ہم بات کریں گے, جس طرح میڈیا ایتھکس ہوتے ہیں میڈیا میں بہت ضروری, اسی طرح بزنس ایتھکس بھی بہت ضروری ہوتے ہیں بزنس کو سکسیسفل بنانے میں. شاہ جی چند بزنس ایتھکس جاننا چاہوں گی آپ سے. اچھا دیکھیے, بزنس چلتا ہی ویار پہ ہے, کریڈیبلٹی پہ. اگر آپ کی کریڈیبلٹی نہیں ہے تو لوگ آپ کے ساتھ کاروبار کرنا پسند نہیں کریں گے. میں بڑے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے کاروبار کام شروع کیا لیکن اپنی بےایمانی, اپنی جلد بازی کی وجہ سے کریڈیبلٹی ختم کر دی.
صحیح. کریڈیبلٹی ختم ہونے کی دیر ہے. جیسے کریڈیبلٹی ختم ہوئی لوگ ان سے الٹا بچنا شروع ہو گئے. سو کریڈیبلٹی جب بھی آپ ڈاؤٹ فل ہوتے ہیں, آپ کا امپریشن خراب ہوتا ہے, آپ کا تاثر خراب ہوتا ہے اور آپ کے بارے میں رائے پائی جاتی ہے کہ بندہ ٹرسٹ وردی نہیں ہے, یا جو یہ کہتا ہے یہ وہ کرتا نہیں ہے, اس سے بڑا کام خراب ہو جاتا ہے. صحیح. زبان کا ایک ہونا بزنس میں بہت ضروری ہے. بڑا ضروری ہے. نہیں, زبان دی ہوئی تو دوسرے لفظوں میں آپ نے قسم کھا لی, زبان دے دی. بڑے بڑے کاروبار لاہور میں ایسے ہیں, اعظم کلاتھ مارکیٹ میں, ادھر شالمی میں, اکبری منڈی میں, وہ پرچی پہ چلتے ہیں. جسٹ لاکھوں کروڑوں کا حساب ایک پرچی دی ہوتی ہے جس کے اوپر ہوتا ہے, اور وہ پرچی واپس لے کے جا کے ریکوری ہوتی ہے. پرچی یعنی اتنی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ پرچی کو چیک کے برابر سمجھا جاتا ہے. پرچی کو پتھر پہ لکیر سمجھا جاتا ہے. جن لوگوں میں اعتبار نہیں ہوتا, اعتبار کرنے کے قابل نہیں ہوتے, وہ کبھی ترقی نہیں کرتے. میں بہت سے ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو دراصل ان کی اپروچ ٹھیک نہیں ہوتی کام اور کاروبار میں. کام اور کاروبار میں, کام اور کاروبار سے محبت آپ کو امیر کرتی ہے, پیسے کا لالچ امیر نہیں کرتا. وہ لوگ جو پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں نا, وہ کبھی امیر نہیں ہوتے. بڑے بڑے ٹائکونز کو میں جانتا ہوں جن کے میں نے انٹرویو لیے, ان سے ڈسکس کیا, انہوں نے یہ بتایا ہے, انہوں نے کہا کہ جی ہمارا جو کاروبار ہے اس کاروبار میں کامیابی کی وجہ بنیادی طور پہ ہماری کام سے محبت تھی. چند دن پہلے کینیڈ کالج میرا لیکچر تھا, اور سلیم گوری صاحب نیٹ سول کے مالک, مطلب ہمارے بورڈ آف گورنرز میں بھی شامل ہیں اس ادارے کے, وہ موجود تھے. تو انہوں نے کہا کہ جب میں یعنی میں نے کمپنی بنائی, شروع میں ناکام ہوا, کاروبار میرا نہیں چلا, اس کی وجہ سے میں پیسے کے پیچھے بھاگ رہا تھا. بعد میں سمجھ آیا کہ کام سے محبت, پیشن جون سا ہے, یہ آپ کو عروج پہ لے کے جاتا ہے. بڑے لوگ جون سے ان کو اپنے کام سے محبت نہیں ہوتی, کام سے لگاؤ نہیں ہوتا, کام سے عشق نہیں ہوتا. جب کام سے محبت اور لگاؤ نہیں ہوتا تو وہ زوال کی طرف چلے جاتا. بالکل ٹھیک. کام کے لیے, کاروبار کے لیے ایکسیلنس ضروری ہے, کریڈیبلٹی بہت ضروری ہے. تو وہ لوگ جو اپنے کاروبار میں کریڈیبلٹی کھو دیتے ہیں, لوگوں کا حق کھانا شروع ہو جاتے ہیں, ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ ان کو کس طرح دوبارہ ٹریک پہ لانے کے لیے کیا آپ تجویز کرنا چاہیں گے؟ ان کو یہ میں کہنا چاہوں گا, اللہ کی زمین بہت بڑی ہے. اللہ کی زمین جون سی ہے, اللہ نے آپ کو یہاں بھیجا, اور اس لیے بھیجا, یہ اس کی زمین ہے. آپ کو اس دنیا میں بھیج دیا, اپرچونٹیز سے بھری ہوئی دنیا پہ. خدا کے لیے اپنی اللہ کی زمین کو تنگ نہ کریں اپنے لیے. جب آپ اپنی کریڈیبلٹی خراب کرتے ہیں, امپریشن خراب کرتے ہیں, اپنا نام اور ہوا خراب کرتے ہیں, تو دراصل آپ دنیا کو تنگ کرتے ہیں. جب آپ کی دنیا تنگ ہوتی ہے تو آپ کے لیے پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے جینا. آپ اپنی دنیا, اپنی کائنات کو خراب نہ کریں, اپنے امپریشن کی قدر کریں. جیسے پیسہ کمانا بڑا ضروری ہے, عزت کمانا بھی بڑی ضروری ہے, بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک. اچھا شاہ جی, ویمن کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی. 21st سینچری میں ہم رہتے ہیں, یہاں پہ جینڈر ڈسکریمنیشن بالکل نہیں ہے. وہ کام جو مرد کر رہے ہیں وہ خواتین بھی کر رہی ہیں, اور وہ کام جو خواتین کر رہی ہیں وہ مرد بھی زیادہ کرتے ہیں. اچھا, میں جاننا چاہوں گی, اگر ایک خاتون بزنس کرنا چاہ رہی, کاروبار کرنا چاہ رہی, کس طرح سٹارٹ اپ لے پہلی بات, اور سوسائٹی کی باتوں سے کس طرح بچے کہ یار یہ تو تم عورت ہو, تم نہیں کر سکتی. اچھا, پہلے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا کچھ مثالیں ہیں. تو اطلاع میں عرض ہے, بڑی مثالیں, بڑی ایسی عورتیں ہیں جنہوں نے گھر سے شروع کیا, بڑی ایسی عورتیں جنہوں نے گھر کے سلائی سے شروع کیا, بوتیکس تک گئی ہیں اور آگے بڑھا ہے ان کا کاروبار. بڑی ایسی بیبیاں جنہوں نے چھوٹے سے پارلر سے شروع کیا, ان کا کاروبار بڑھا ہے. بڑے ایسے لوگ ہیں, ایسی بیبیاں جنہوں نے فارم ہاؤس تک بنائے اور کتنی مین پاور کو مینج کیا. میں میرے قریبی جاننے والوں میں ایک محترمہ ہیں جن کے ہسبینڈ کا اچھا بزنس تھا, بڑی ینگ ایج میں ہسبینڈ کی انتقال ہو گیا اور ان کے سر پہ آ پڑی. تو وہ محترمہ نے کاروبار کو چھوڑا نہیں, وہ آگے بڑھی اور کاروبار کو انہوں نے شروع کر دیا, اور پھر 15-20 سال گزر گئے ہیں, انہوں نے کاروبار کو مطلب آسمان کی بلندیوں پہ لے گئے. سو ہمیں کئی مثالیں ایسی ملتی جس میں عورت نے کام شروع کیا, اور وہ کام شروع کر کے وہ عورت اس کاروبار کو بہت آگے لے گئی. سو یہ مثالیں بتاتی ہیں کہ ناممکن تو کچھ نہیں ہے. اگر ہمت کی جائے, اگر آغاز کیا جائے, اگر اللہ پہ توکل کیا جائے, تو آپ آگے بڑھ جاتے ہیں, ترقی کر جاتے ہیں. میں نے جیسے آپ سے ایک پہلا کوسچن کیا تھا کہ ایجوکیشن کے حوالے سے لوگوں نے ایجوکیشن کو بزنس بنا دیا ہے, لیکن ٹھیک ہے آپ بزنس کر رہے ہو ایجوکیشن کا, لیکن کوالٹی کہیں نہ کہیں کھو سی گئی ہے, کوالٹی کم ہو گئی ہے. کوانٹٹی تو بڑھ رہی ہے لیکن کوالٹی کم ہو گئی ہے. ہر وہ کاروبار جس میں کوانٹٹی جون سی ہے بڑھ چکی ہے. اسکول بہت سے ہیں, کالجز بہت سے ہیں, یونیورسٹیز بہت سی ہیں, ادارے بہت سے ہیں, ہوٹلز بہت سے ہیں. جی بالکل. ٹی ہاؤس بڑے ہیں, کافی شاپس بڑے ہیں, ریسٹورنٹس بڑے ہیں, لیکن کوالٹی نہیں ہے. یہ کوالٹی کا نہ ہونا ایک نشانی ہے کہ گنجائش بڑی ہے, اچھے لوگوں کی بڑی گنجائش ہے. ایک کہانی بنی ہوئی ہے, یہ بڑی پرانی کہانی, اس کو بڑی دفعہ میں شیئر کر چکا ہوں. ایک صاحب تھے, وہ ان کا کوئی دوست انگریز تھا, گورا تھا, یو کے سے آیا ہوا تھا, تو وہ اس کو لے کے بھاٹی چوک چلے گئے.
تو اسے کہا کہ تم کیا لوگے, چائے کافی کچھ بھی بتاؤ. انہوں نے کہا جی میں ملک پیوں گا. سامنے ملک والی شاپ تھی, بھاٹی چوک میں بڑی ہیں. تو اس نے ایک دودھ کا گلاس ٹھنڈا اس کو پیش کیا, اس نے سپ لیا تو اس نے کہا یہ تو دودھ ٹھیک نہیں ہے. اس نے کہا یہ جعلی دودھ ہے. اس نے کہا بالکل پاکستان ایسا ہی ہے. تو اگلے دن پھر وہ گئے تو وہ گوال منڈی میں تھے, تو اس نے کہا یار دودھ, اس نے بتایا یہ شاپ ہے, ایک دودھ کا گلاس وہاں سے بھی. اس نے کہا یار یہ بھی جعلی ہے. اس نے کہا پاکستان ہے یہ تو ایسے ملک. اس نے کہا یار اس ملک میں تو بڑی گنجائش ہے کاروبار کرنے کی. اچھا, جس ملک میں اتنی بے ایمانی پائی جاتی ہو وہاں پر تو ایماندار اندھوں میں کانا راجہ بن جائے گا. حضور والا اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں ایک فلیور کافی ہے, اور وہ فلیور ہے ایمانداری کا. اگر آپ ایمانداری کے فلیور سے کاروبار کو آگے لے کے جاتے ہیں نا تو آپ ترقی کرنا شروع کر دیتے ہیں. آج لوگوں میں ایک یہ صفت نہیں پائی جاتی, اور یہ صرف ایک یہ صفت کا پایا نہ جانا ان کو ناکام بنا دیتا ہے. سو اگر کم از کم آپ ایمانداری سے, کمٹمنٹ سے, جستجو سے, لگن سے اور صبر کے ساتھ چلتے ہیں تو آنے والے دنوں میں کہیں نہ کہیں تو پہنچ جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے کہ مطلب ایمانداری سے چلا جائے, کوئی بھی بزنس کریں, کوئی بھی کام کریں. تو مجھے یہ بتائیے کہ جو چیزیں آج کل ہمارے یہاں سوسائٹی میں چل رہی ہیں بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے, تو ایک اگر چیز ہے اس کی کافی ساری کوالٹیز آپ کو ملیں گی, لوگ لے بھی لیتے ہیں, تو وہاں پہ اگر ایک خاص کوالٹی دی جائے جو کہ اصل ہے تو اس میں آپ کو فائدہ اور نقصان کس طرح دیکھیں گے؟ آپ کو سٹارٹنگ میں تو نقصان ہوگا. ایک بات یاد رکھیے گا کہ نقصان اگر سکھاتا نہیں ہے نا تو بڑا نقصان ہے. نقصان سے سیکھ لینا چاہیے. صحیح, نقصان ہوتا ہے لرننگ کے لیے. یعنی وہ کہتے ہیں ڈبل نقصان ہو گیا. ڈبل نقصان وہ ہے جس میں نقصان بھی ہوا ہو اب لرن بھی نہیں کر سکے. نقصان سے لرن کر کے اب اگر آپ آگے نکل چلے ہیں تو آپ زیادہ ترقی کریں گے. سو نقصان کروا لیں کوئی عرض نہیں ہے, لیکن نقصان سے لرن کریں, آگے نکل جائیں. تو اس میں یہ جو ایک فیکٹر آ جاتا ہے پیسے سے پیسہ ہم نے بنایا اور پیسے سے پیسہ بنانا چاہیے, یہ اس کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کریں گے اس بات کو؟ اچھا دیکھیں, یاد رکھیں, پیسے سے پیسہ ایسا بنتا ہے کہ پیسہ دراصل کسی چیز میں ڈھلتا ہے اور وہ چیز بکتی ہے, جب واپس آتی ہے تو پیسہ بڑھ چکا ہوتا ہے. مثلاً فرض کیجئے کہ میرے پاس گندم کا اور گنے کا اور ساری چیزوں کا پھوک تھا, میں نے اس کو خریدا. وہ جب میں نے خریدا تو وہ مجھے ملا 10 روپے کلو. اب میں نے کیا کیا, ایک مشین لگائی اور اس سے پیپر بنایا, پیپر یہ بن گیا. جب یہ پیپر بن گیا تو یہ پیپر میں نے بیچا تو پتہ لگا جی پیپر تو 200 روپے کلو تھا اس شکل میں. اب یہ جو 190 روپے میں نے کمائے وہ را پروڈکٹ تھا 10 روپے کا, یعنی میں نے پیسہ پھینکا اور پیسے سے پیسہ آ گیا. چیز مہنگی بنی اور مہنگی چیز بکی تو پیسہ واپس آ گیا. کاروباری بندہ پیسے کے ساتھ کھیلنا جانتا ہے. پیسہ دراصل انرجی کی ایک شیپ ہے. پیسہ جاتا ہے, جب واپس آتا ہے تو اپنے ساتھ مزید انرجیز لے کر آتا ہے اور آپ پیسے سے پیسہ بنانے لگتے ہیں. بالکل, کیپٹل ساتھ ہی آتا ہے. ایک بزنس جو آپ رن کر رہے ہو لیکن اس میں آپ کو پروفٹ نہیں ہو رہا, وہ بہت سموتھ چل رہا ہے, ویسے نہیں چل رہا جیسا آپ نے سوچا تھا, کس طرح شفٹ کیا جائے, کسی اور بزنس میں کنورٹ کیا جائے, اور آپ کو پتا کیسے چلے گا کہ وہ والا بزنس آپ کو سوٹ کرے گا؟ ایک بات یاد رکھیں کہ کاروبار میں آپ اپنا رجحان بھی دیکھیں, اس پہ سروے بھی کریں, ٹھیک ہے, اس میں ڈھونڈیں بھی, اس میں کنسلٹ بھی کریں, اور اس میں پوچھیں لوگوں سے جو پہلے سے کاروبار کر رہے ہیں. جو کاروبار پہلے سے کر رہے ہیں نا وہ بڑا کچھ آپ کو بتائیں گے. وہ غلطیاں بتائیں گے, اس کے ٹرینڈز بتائیں گے, مارکیٹ بتائیں گے. وقتی غبار, وقتی جوش, اس پہ کبھی کاروبار نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کنونسڈ نہیں ہیں, آپ کا مزاج نہیں ہے کاروبار, انیشیٹو لینا, ڈیسیژن میکنگ, نقصان کو فیس کرنا آپ کو نہیں آتا, آپ کو کاروبار نہیں کرنا چاہیے. کچھ لوگ صحیح طریقے سے گائیڈ بھی تو نہیں کرتے آپ کو بزنس میں. ایک ہی تو نہیں ہے نا, لوگ تو بہت سے. آپ اگر ڈھونڈیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے آپ کو اچھے لوگ مل جائیں گے. بالکل ٹھیک. اچھا شاہ جی, مجھے بتائیے کہ بزنس کی اگر ہم بات کریں تو بزنس چھوٹا بھی ہے, بڑا بھی ہے. یوتھ کرنا چاہے, ینگ انسان کرنا چاہے تو وہ چیز تو سامنے آ ہی جاتی ہے, لیکن بزنس کا سٹارٹ اپ کس طرح لینا چاہیے؟ دیکھو, کاروبار کو ہمیشہ چھوٹے لیول پہ شروع کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, لیبارٹری میں HCl بنتا ہے نا, کیمسٹری میں پڑھتے ہیں, پھر وہ پلانٹ میں بھی بن سکتا ہے. جو چیز لیبارٹری میں بنتی ہے وہ یقین دلا دیتی ہے کہ چھوٹا کام اگر ہوا ہے تو بڑا کام بھی ہو سکتا ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم چھوٹے لیول پہ ٹرائی نہیں کرتے. جب چھوٹے لیول پہ ٹرائی نہیں کرتے تو پھر بڑے لیول پہ ایک دم جانے کی کوشش کرتے ہیں اور ناکامی مل جاتی ہے. تو ہمیں چھوٹے لیول پہ ٹرائی ضرور کرنا چاہیے. اس سے بڑی یقینی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ اگر یہ ہو گیا تو آئندہ بھی ہم کامیاب ہوتے ہیں.